جی السلام علیکم جی. اچھا آج یہاں ہم ڈی ایچ اے فیز 9 لاہور میں موجود ہیں. یہاں پہ الیکٹریکل ارتھنگ ہو رہی ہے. ایک ارتھ ہو چکا ہے, اس کا رزلٹ جو ہے وہ 2.4 آ رہا ہے, دوسرا بھی بہت شروع ہوا ہے. اچھا اس وقت ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک بہت زیادہ آنے والا سوال ہے, اس کا آج ہم جواب دے دیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, لاہور, کراچی, اس کے علاوہ جو اندرون چھوٹے شہر ہوتے ہیں, وہاں سے یہ سوال بہت زیادہ آتے ہیں. وہ یہ آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس صرف لائیو تار اویلیبل ہے, فیز اویلیبل ہے, ہمارے پاس نیوٹرل نہیں ہے, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ارتھ کریں اور جو ارتھ سے تار نکلی اس کو ایز نیوٹرل استعمال کر لیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سوال زیادہ تر کیوں کیا جاتا ہے. اس سوال کی زیادہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ نیوٹرل اویلیبل نہیں ہے, بلکہ اس سوال کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک پہلے سے بات چلی آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم میٹر سے صرف فیز لیں, نیوٹرل نہ لیں وابڈا کے میٹر سے, جبکہ نیوٹرل جو ہے وہ ہم ارتھ کو استعمال کر لیں, تو عام الیکٹریشینز کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم میٹر سے صرف ایک تار سے کرنٹ لے رہے ہیں اور نیوٹرل تار کو واپس کرنٹ نہیں جا رہا, تو میٹر جو ہے وہ آدھی سپیڈ سے چلے گا. اور اسی وجہ سے جو ہے بہت سارے کسٹمر کچھ تو ڈائریکٹلی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے ارتھ کروانا تاکہ ہمارا بل کم ہو سکے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا, تو وہ یہ ساری تفصیل بتاتے ہیں کہ جی ایسے ایسے ہماری الیکٹریشین سے بات ہوئی ہے. کچھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے ایریا میں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہے کہ وہ فیز جو ہے وہ ڈائریکٹ وابڈا کی جو تاریں اوپر سے گزر رہی ہوتی ہیں کھمبوں وغیرہ سے, یہاں پہ کھمبے نہیں ہیں ویسے, لیکن یہاں سے جو بھی تاریں گزر رہی ہوتی ہیں وہاں سے فیز لے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتھ کرنا ہے ہم نے, اس کو ایز نیوٹرل استعمال کر لیں گے. تو ہم اس کے دو چیزوں کے آنسر کرتے ہیں اس ویڈیو میں. پہلی چیز یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس وابڈا کا میٹر لگا ہوا ہو اور ہم اس سے صرف لائیو فیز لیں اور نیوٹرل نہ لیں اور ارتھ کو ایز نیوٹرل استعمال کریں, تو کیا بل کم ہوگا؟ اس کا آنسر یہ ہے وہ اب آج کل کے حالات میں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے میٹر ہوتے تھے جس میں ایک روٹیشن ڈسک ہوتی تھی, آپ کو ڈسک گھومتی ہوئی نظر آتی تھی, اس میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ممکن ہوتا تھا, اگر ایسا کیا جائے تو اس سے میٹر ہاف سپیڈ سے چلتا تھا. لیکن جتنے بھی ڈیجیٹل میٹر ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا کہ نیوٹرل سے کرنٹ واپس جا رہا ہے یا نہیں, وہ صرف فیز کے اوپر گزرتا ہوا کرنٹ دیکھ کے آپ کی میٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ چاہے نیوٹرل کا کرنٹ اس کو واپس بھیجیں یا نہ بھیجیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس نے صحیح میٹرنگ کرنی ہے. اچھا اب ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آگے دو سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ اچھا اگر ہمارے پاس فرض کریں کہ جی پرانا میٹر لگا رہ گیا ہے, ویسے تو وابڈا نے بہت حد تک ڈیجیٹل میٹر ریپلیس کر دی ہیں پرانوں سے, لیکن اگر کچھ گھروں میں لگا ہوا ہے, تو کیا اگر ہم ارتھ تار کو نیوٹرل استعمال کریں تو بجلی کا بل کم ہو جائے گا تو ہم کر لیں؟ تو اس کا بھی جواب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر ہم ارتھ کو نیوٹرل استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارتھ میں سے کرنٹ جاتا کدھر ہے. تو ادھر میں ذرا تھوڑا دور ہو جاؤں, پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے ٹرانسفارمر بھی نظر آ رہا ہو. یہ سامنے ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ گھر کا اس علاقے کا ٹرانسفارمر ہے. یہ ارتھ کی تار آپ کو نظر آ رہی ہے. فرض کریں کہ ہم اس گھر میں فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹیشن والا اس گھر میں میٹر لگا ہوا ہو اور ہم یہاں سے نیوٹرل جو گھر کی نیوٹرل ہے وہ اس ارتھ کے ساتھ جوڑ دیں اور فیز گھر کو دے دیں. تو ہوگا کیا کہ جو ہمارے پاس تار سے ٹرانسفارمر کی تار اندر آئی ہوئی ہے میٹر تک, ادھر سے فیز سے کرنٹ سارا چلنا شروع ہوا. ہم کوئی ایک چیز سوچ لیتے ہیں, پورے گھر کے وجہ کوئی ایک چیز سوچتے ہیں کہ یہاں پہ بلب لگا ہوا ہے, فرض کریں یہاں پہ بلب لگا ہوا ہے, تو فیز یہاں سے میٹر کا کرنٹ فیز میں, بلب کی جو بھی ریزسٹنس ہے, میں سوچ لیتا ہوں کہ 10 اوہم بلب کی ریزسٹنس ہے, تو فرض کریں 10 اوہم بلب کی ریزسٹنس ہے اور اس وقت جو ہمارے ارتھ کی ریزسٹنس ہے وہ ہے 2.4 اوہم. تو کرنٹ جو جائے گا, کرنٹ کو پہلے 10 اوہم نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی اس کو جانے واپسی کا جو رستہ ہے ارتھ کا رستہ, اس میں 2.4 اوہم نظر آ رہے ہیں. اچھا ویسے 2.4 اوہم ارتھ کے لیے بہت اچھی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بہت اچھی ویلیو ہے یہ. لیکن اب کرنٹ کو اصل میں ٹوٹل اوہم کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 10 اوہم بلب کے اور 2.5 اوہم تقریباً ارتھ کے, تو تقریباً یہ 12.5 اوہم ہو گئے. اس کے جو راستہ ہے واپسی کا راستہ, یعنی کہ وہاں سے لے کے ٹرانسفارمر تک
واپسی کا راستہ جو ہے یہاں پہ 2.5 اوہم جو ہے یہ موجود ہے ریزسٹنس. ابھی ہم نے صرف ایک بلب کو دیکھا ہے. اب فرض کریں کہ اس گھر میں اے سی بھی چل رہے ہیں, پنکھے بھی چل رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. جتنی زیادہ چیزیں چلتی جائیں گی تو ٹوٹل اوہم ڈاؤن ہوں گے. اس کا مطلب عام طور پہ الیکٹریشین یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کرنٹ بڑھتا جائے گا گھر میں جانے والا. اب جب کرنٹ بڑھ رہا ہے, ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اندر جو بھی کرنٹ جا رہا ہے, ہم دیکھ لیتے ہیں 20 ایمپیئر کرنٹ جو ہے فیز سے اندر جا رہا ہے گھر کے, تو جو واپس آ رہا ہے وہ نیوٹرل کی طرف, جو ہم نے ارتھ تار کو نیوٹرل بنایا ہوا ہے, تو 20 کا 20 ایمپیئر جب ادھر سے لے کے ادھر تک جائے گا تو پھر ہم نے راستے میں ایک 2.5 اوہم کے ریزسٹنس ہر وقت ایڈ کی ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس 2.5 اوہم سے ہوگا کیا؟ اس 2.5 اوہم کے ریزسٹنس سے ہوگا یہ کہ جب اس میں سے کرنٹ گزرتا رہے گا تو یہ ریزسٹنس ہے, اور 20 ایمپیئر جب اس میں سے گزرے گا. اب آگے تھوڑا سا میں ٹیکنیکل فارمولا بولوں گا, اگر کسی کو نہ سمجھ میں خیر ہے, لیکن آئی اسکیئر کرنٹ اسکیئر آر ریزسٹنس اور ٹائم ٹی, آئی اسکیئر آر ٹی, یہ ہیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی کنڈکٹر میں سے پاتھ میں سے گزرنے سے ہیٹ بن رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ریزسٹنس بھی ہے, ہمارے پاس آئی بھی گزر رہا ہے, اور ہمارے پاس ٹائم تو ہے ہی. جتنا جب تک کرنٹ گزر رہا ہے اس نے گرم ہونا ہے. اس کا مطلب جو وہاں سے لے کے ارتھ کی تار سے لے کے وہاں ٹرانسفارمر تک جو زیر زمین پاتھ بن رہا ہے کرنٹ کا, وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہوگا. اب جب ہیٹ اپ ہونا شروع ہوگا تو اس سے آگے فردر 2 مسئلے شروع ہو جائیں گے, اور وہ کیا ہوں گے وہ اب دیکھ لیتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو یہ میجرمنٹ کر رہے ہیں ارتھ کی, اور یہ 2.5 اوہم ہے, تو یہ 2.5 اوہم سے آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور یہ صرف ارتھ کے لیے نہیں, یہ ہمیشہ ہر چیز کے لیے. ایک سادہ تار بھی ہو آپ کے پاس, اگر اس میں سے کرنٹ ہر وقت گزرتا رہے اور وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے تو ہیٹ اپ ہونے سے اس کی ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. ریزسٹنس بڑھنے سے اس کا ہیٹنگ ایفیکٹ اور بڑھ جاتا ہے, ہیٹنگ ایفیکٹ بڑھنے سے اس کی ریزسٹنس اور بڑھ جاتی ہے, اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے اچانک تار کو آگ لگ جاتی ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہیٹ ریزسٹنس بڑھا رہی ہوتی ہے, ریزسٹنس پھر آگے سے ہیٹ بڑھا رہی ہوتی ہے, پھر ہیٹ ریزسٹنس بڑھاتی ہے, ہیٹ ریزسٹنس ہیٹ بڑھا دیتی ہے. تو یہ ایک لوپ بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ ایک چیز دوسرے کو بڑھا رہی ہے, دوسری پہلے کو بڑھا رہی ہے. تو ہوگا یہ کہ یہ جو ہمیں 2.5 اوہم ریزسٹنس نظر آ رہی ہے تو یہ بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور جو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ جو 20 ایمپیئر گزر رہا ہے اس میں جو لاسز ہو رہے ہیں وہ کتنے ہو رہے ہیں, وہ لاسز بڑھتے چلے جائیں گے. اب لاسز بڑھنے سے خالی ہمیں یہی مسئلہ نہیں ہے کہ ارتھ خراب ہو رہا ہے, لاسز بڑھنے سے ہمیں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا معذرت, ابھی سائڈ پہ کیونکہ کام چل رہا ہے تو مجھے پچھلی ویڈیو کٹ آف کرنی پڑی تھی, میں وہیں سے سٹارٹ کر رہا ہوں. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اگر یہ جو ہمارے پاس 2.5 اوہم ہے, مسئلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ جب کرنٹ گزرے تو یہ ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے, مسئلہ ایک اور بھی ہوگا. مسئلہ یہ ہوگا کہ اندر جتنی بھی اپلائنسز ہیں ان کو 220 وولٹ چاہیے. اب 220 وولٹ انہیں نہیں مل رہے ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فیز پر سے تو 220 وولٹ ہیں, لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ فیز سے لے کے جو ہم نے ارتھ کو نیوٹرل بنایا ہوا ہے اس تک جو وولٹیج ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ ارتھ سے لے کے ٹرانسفارمر تک بھی ایک وولٹیج ڈراپ آنا شروع ہو جائے گا اس ریزسٹنس کی وجہ سے. وہ شروع میں کم ہوگا, وہ ہو سکتا ہے 10 وولٹ ہو, جیسے جیسے ہیٹنگ ایفیکٹ ہوگا وہ 20 وولٹ ہوگا, 30 وولٹ ہوگا, وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گے ان کے وولٹیج آٹومیٹکلی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وولٹیج ڈاؤن ہونے سے آپ کی الیکٹریکل اپلائنسز جو الیکٹرانک کارڈ والی ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں گی بڑی آسانی سے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عام اگر وابڈا کے بھی وولٹیج ڈاؤن ہو تو آپ کی چیزیں برن ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وولٹیج ڈاؤن ہو کے وہ چیزیں جلنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ ملٹیپل مسئلے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ چوری بذات خود ایک بری چیز ہے, چوری کیوں کرنی ہے آپ نے, آپ بل دے دیں, بل آپ نہیں دے پا رہے کسی طرح سے اور انویسٹمنٹ کریں, سولر لگوا لیں, وہ نہیں کروا پا رہے تو آپ کی جو کنزمپشن ہے بجلی کی اس کو کم کریں, سیدھی سی بات ہے. اس کو کم کرنے کے بجائے ہم چوری کا سوچنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ میرے پاس سوال بہت زیادہ آتے ہیں اور مجھے سب سے کہنا پڑتا ہے کہ جی یہ آپ اس طرح نہ کریں, تو بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ ویڈیو ہی بنا دوں اس کی, ٹھیک ہے. تو اس کے ملٹیپل مسئلے ہیں, ٹیکنیکل مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں, اخلاقی مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں. اخلاقی مسئلہ پہلی بات میں نے بتا دیا, چوری اب ہو نہیں سکتی. آپ کریں گے ارتھ جتنا مرضی اچھا کر لیں, ارتھ فوری طور پہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ وہ ارتھ جو ہے 6-7 مہینے چل جائے گا اگر آپ صرف پنکھے لائٹیں بھی چلاتے ہیں. اگر اے سی چلاتے ہیں تو وہ تو پہلے دن ہی خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ارتھ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اندر سے کرنٹ گزارے. ارتھ تار کا یہ کام نہیں ہوتا. ارتھ تار کا صرف یہ کام ہوتا ہے جب اندر بہت ساری سچویشن میں اپلائنسز میں فالٹ کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے تو صرف اس لمحے کے لیے فالٹ کرنٹ جو ہے وہ جانا چاہیے, ادروائز اس میں سے کرنٹ نہیں ہونا چاہیے.